بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عباس شبیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تقابل۔ سیاسی استحکام لانے میں سیاسی جماعتیں ناکام، تحریک انصاف کے اندرونی معاملات میں بڑھتے اختلافات، تحریک انصاف کے فوکل پرسنز میں تبدیلی، وجہ کیا بنی؟ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کو دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ۔ بابر امان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ججز کے خط پر فل بینچ بنایا جائے۔ مشکوک خطوط کے معاملے، وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاملے پر سیاست نہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ورلڈ بینک کا پاکستان سے بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافے، پینشن اصلاحات کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو گوہر صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ گوہر صاحب، کل سپریم کورٹ کے اندر ججز کے خطوط کے حوالے سے ایک ہیئرنگ ہوئی، آپ مطمئن ہیں اس ہیئرنگ سے، یا تحریک انصاف کا تو ایک اپنا سٹینس ہے کہ فل کورٹ ہو اور جسٹس فائز عیسیٰ نہ ہوں اس میں؟ دیکھیں نہیں، فی الحال تو ہم کاشیسلی اپٹیمسٹک ہے، لیکن یہ ہمارا ڈیمانڈ نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ میں نہ ہو، ہم نے ایسا نہیں کہا ہے، لیکن ہماری کچھ توقعات ہے اور ہم سمجھتے ہیں توقعات جو ہماری سپریم کورٹ سے زیادہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آگے کی طرف بڑھے گی تو یہ فل کورٹ ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ میں کل قاضی صاحب نے عندیہ تو دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فل کورٹ ہوگا، اور فل کورٹ کا مطالبہ ہمارا ایسا نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے دور میں مطالبہ ہوتا تھا کہ فل کورٹ بنائیں لیکن فلاں ججز اس میں نہ بیٹھے۔ ہم نے یہ سپریم کورٹ کے ثوابدید بھی چھوڑا ہوا، پر ہم چاہتے یہی ہے، مطالبہ ہمارا یہی تھا کہ چونکہ لیٹر آیا چیف ججز صاحبان سے اور انہوں نے اپنی رویداد آپ بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ جو کیسز کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکلی کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ہی کیسز تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جج صاحبان نے یہ بھی لکھا ہے کہ انٹرفیئرنس ابھی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور آزادی کا مسئلہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو فل کورٹ نے سنا ہے، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو تھارولی دیکھے گی اور اقدامات کرے گی۔ جس طریقے سے ہمارا کنسرن ہے اتنا ہی کنسرن سپریم کورٹ کا ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ۔ کتنا اہم معاملہ ہے اور کیا امیدیں ہیں آپ کو سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں، امیدیں تو ہماری زیادہ ہے، معاملہ تو انتہائی سنجیدہ ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ دیکھیں عدلیہ آپ کا وہ ارگن ہے کہ اس کے بغیر آپ کا ملک کا حکومت اور کوئی لوگ کی فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہو سکتی۔ عدلی آزاد ہو، آزاد منش جج بیٹھے ہو، ان کے پاس کیسز آئے، وہ اپنے آزاد منش بغیر کسی انٹرفیئرنس سے، بغیر کسی فیئر اینڈ فیور کے وہ اگر کیسز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو تب جا کے انصاف کا حصول ممکن ہے، تب جا کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا اس کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس کو اس بات کا ضرور ایک لحاظ ہے کہ عدلیہ ہر صورت انڈیپینڈنس ہونے چاہیے، اور انڈیپینڈنس صرف یہ نہیں ہے کہ جس کا ٹینیور کے بارے میں انڈیپینڈنس تب آ جاتی ہے کہ اگر وہ ٹینیور ہے اور آپ اس کو ریموو نہ کر سکے، بلکہ انٹرفیئرنس ہر صورت سے، پریشر باہر سے، یہ ججز پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے بڑا کاشیسلی لیکن اپٹیمسٹک ہم ضرور ہے۔ گور صاحب، اب تک جو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے پیپر فائل ہونے سے الیکشن ریزلٹس تک اور اب تک آپ کو جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا۔ الیکشن پیپرز فائل ہوئے، بہت ساری خبریں آئیں کہ پیپرز نامینیشن چھین لیے گئے، پھر اس طرح آپ کو کمپینز نہیں کرنے دی گئیں، بہت سارے معاملات ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے بہت سارے تحفظات رہے، تو آپ لوگوں کو صحیح پراپر سائڈ ابھی تک نظر نہیں آ رہی کیا ہے؟ دیکھیں، وہ حالات تو کچھ تو بہتر ہوئے ہیں عباس صاحب، کچھ بہتر ہوئے ہیں، جس طریقے سے پہلے تھے وہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور تھرو آؤٹ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے لیڈرشپ کو اریسٹ کیا گیا، بار بار اریسٹ کیا گیا، بیسکلی کئی سارے ایف آئی آریں کروائی گئی، منیمم ایف آئی آر جو ہے نا 30-40 ایف آئی آروں میں ہر ایک کوئی بند ہے۔ تو یہ ایک تھا جو پروسیس شروع ہوا، تو ہمارا تو انٹائر اسٹرگل اس بات کے لیے تھا کہ الیکشن ہو، فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، اور سب لوگوں کو لیول فلائنگ فیلڈ ملے۔ اس پہ ہماری کمیشن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، ہمیں وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی بھی الیکشن کمیشن نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا، لیکن پھر ایک لیٹر لکھا، ہماری میٹنگ ہوئی تو کمیشن نے کہا کہ اناؤنس کریں گے شیڈول تو پھر آپ کو دیں گے۔ وہ ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں ملی تھی، ریلی کی اجازت نہیں، کنونشن کی اجازت نہیں، جو لوگ جا رہے تھے آپ نے صحیح فرمایا، نامینیشن پیپر کے دوران جو ہے نا لوگوں سے وہ پیپر لیے گئے، پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا، اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہمارے آلموسٹ 90% نامینیشن فارم جو تھے وہ ڈسمس کیے تھے، لیکن وی کنٹینیوڈ
کہ ہم پیسفل اپنا سٹرگل جاری رکھیں گے، اور ہم الحمدللہ اس پروسیس میں اب ہو گئے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ فیلڈ کر دیے تھے، اور پھر جب بلا بھی لیا تو عوام نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. خان صاحب کی آواز پہ لوگوں نے بڑا لبیک کہا، اور اس لبیک کا اثر یہ ہوا کہ ہمیں الحمدللہ ہر جگہ پذیرائی ملی. یہ دس از فار شیور کہ ہمارے پاس جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے 180 سیٹس ہم جیت چکے ہیں. ہم 91 پہ اس وقت ہے نیشنل اسمبلی میں، بٹ ہم 180 سیٹ جیت چکے. اس کا فیکٹس اینڈ فگر میں دے چکا اور میں دے بھی سکتا. سر مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک آپ کو ملی نہیں جو آپ کا رائٹ تھا؟ دیکھیں، مخصوص نشستوں میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ہمارے بلے کا کیس چل رہا تھا اس وقت بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بلے کا سزا ہمیں دینا یہ بہت زیادہ سزا ہوگی، اور اس پہ ہمارے یہ جو رائٹ ہے یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. بٹ وی نیو اٹ کہ کون سے پارٹی جوائن کرنا ہے، کس طریقے سے بڑھنا ہے، کیا لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اس سب کی لیگل ریکوائرمنٹ کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو جوائن کیا تھا، اور اس کے ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کر دیے. ہم نے وومن کی سیٹوں کے لیے بھی پرائرٹی لسٹ بھیجی، ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی پرائرٹی لسٹ بھیجی. لیکن الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن سیٹ پہ اسکروٹنی کو روکا اور نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہم اس کو بعد میں کریں گے. لیکن جس وقت بلا ختم ہوا پھر ہمیں یہ نئی پارٹی جوائن کرنی پڑی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کنسٹیٹیوشن کا بڑا ہی کلیئر ہے، اس میں یہی لکھا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. تو اس لیے ہمارا کمپلینٹ یہی ہے، ہماری استدعا یہی ہے، ہماری ریکویسٹ یہی ہے، اسٹین ہم یہی لے رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں ملے گی، اور اگر ہمیں نہیں ملتی تو یہ ان پارٹی کو نہیں مل سکتی. کے پی کے کی مثال لے لیں، 17 سیٹیں وہ جیت چکے ہیں، 17 سیٹوں پہ وہ 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں. تو یہ تو مور دین ڈبل آپ نے ان کو کر کے دیے تھے، جبکہ سیٹیں ہماری ہیں. اب سپریم کورٹ میں ایشو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ شاید لارجر بینچ بنائیں تو یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ریزالو. یعنی آخری امید ہے اب سپریم کورٹ ہی ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہمارے پاس، اور کہاں جائیں ہم؟ کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ خود جا کے پارلیمنٹ میں جائے، خود نوٹیفیکیشن کرے. الیکشن کمیشن کی طرف جاتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، پھر بھی مایوسی ہو جاتی ہے. ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے، ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا. پھر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہائی کورٹ نے کہا کیونکہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آئین کو دیکھیں، اور انہوں نے لا کا ایک سہارا لے کے ڈیسائیڈ کر دیا. تو اب سپریم کورٹ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے. اگر نہ ملی سپریم کورٹ سے مخصوص دیکھیں تو پھر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن فائنل ہوگا. سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ فائنل ہوگا، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں ملنی تو پھر آبویسلی ہمیں تو باقی لوگوں نے ووٹ اٹھایا ہوا ہے، پھر کے پی کے جو وہ ہے ریزرو سیٹوں والے پھر وہ بھی ووٹ اٹھا لیں گے. پھر ہمیں نہیں ملنی تو نہیں ملنی. ہم سمجھتے ہیں زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ. کے پی کے معاملات آپ بتائیں کہ کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ کے پی کے میں بھی سیشن نہیں بلایا، سینٹ الیکشنز بھی الیکشن کمیشن نے آخری ٹائم کے اوپر. دیکھیں سینٹ عباس صاحب، یہ الیکشن پوسٹپون نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی ایک ریزن ہے، جب اسمبلی میں ہم آئے اس وقت ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ آپ اوتھ کو بھی روک لیں. آپ اوتھ کو بھی اگر لیتے ہیں تو آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آئین کے مطابق آپ نے الیکشن کرانے ہیں. تو پہلا بزنس آپ کا الیکشن ہوتا ہے، آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن روکیں جب تک آپ کی سیٹیں فل نہیں ہوتی اور جو کورم الیکٹرل کالج ہے یہ پورا نہیں ہوتا. ہمارے 78 سیٹیں تھیں، وہ ابھی آنے تھے اور ان کو روکا گیا تھا. پر ہم نے کہا تو کمیشن نے بات نہیں مانی جو صدارت کے الیکشن کروا رہے تھے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکروں نے بھی الیکشن کروا لیا اور اسمبلیوں میں بھی، اور نیشنل اسمبلی میں وہ بات نہیں مانی گئی. اب جب سینٹ کا الیکشن کب آیا تو وہ آپ نے صرف اس لیے روکا کہ جی الیکٹرل کالج پورا نہیں ہے. ادھر تو آپ کو کالج پورا نظر آ رہا تھا، جبکہ وہاں آپ کو کالج پورا نظر نہیں آیا. تو آپ نے پھر بھی الیکشن پوسٹ پون کروائے اور ابھی دوسری ڈیٹ بھی نہیں دی ہے کہ کب آپ نے الیکشن کروانے. تو ہم تو یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ اس کے جو ڈیسیجن ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گا. اگر وہ سیٹیں ہماری ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے گی، اگر ہمیں نہیں ملتی تو پھر obviously ووٹ بھی ہوگا اور اوت بھی ہوگا. سر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ لوگوں نے اتحاد کیا، اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آپ کی بات چل رہی تھی. کون سی ایسی چیزیں تھیں درمیان میں کہ جماعت اسلامی آپ گئے بھی ان کے گھر لیکن وہ آگے سے نہیں تھے؟ تو کیا ایسی وجوہات تھیں سر کہ وہ بیک فٹ کے اوپر ہو گئے؟ ہم انیشلی کئی سارے پارٹی کے ساتھ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک الائنس قسم کا رکھے اور ہم بی پلان اپنے پاس تیار رکھے کہ اگر ہمیں بلہ نہیں مل رہا، کیونکہ ہمیں بڑا خدشہ تھا کہ بلے کی طرف یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے. تو جب ہم نے انیشلی کہا 2-3 پارٹی کے ساتھ تو ہمارا اپنا ویو یہ تھا پارٹی کا کہ ہم تھوڑے سے لبرل ہے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہم مذہبی پارٹیوں کے ساتھ نہیں جائیں گے اور ہم اپنا تشخص برقرار رکھیں گے. تو اسی وقت ہم نے ایک پراپر ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم جائیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ جائیں گے.
اور ہم نے ان کو کے ساتھ MOU بھی سائن کیا, ان کے ٹکٹ بھی لے لیے, اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی بھیج دیے, ریزرو سیٹوں پہ بھی ان کے کینڈیڈیٹ کے نام دے دیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 13 تاریخ جنوری کو آخری دن تھا جس میں نشانات الاٹ ہو رہے تھے, تو ان کو بین کیا گیا قسم کا. اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی کر لیا کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کی نامینیشن فارم کے ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں لگا سکتی. تو وہ ہم سے اسی طریقے سے چلا گیا. اس کے بعد جب الیکشن ہوئے اور ہم واپس آئے, تو آپ اگر ساری پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں کہ کتنی پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان, تو ہمارے پاس ایک دو پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم ان پارٹی کو سائن کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی, PMLN, MKM, ANP یہ ایسی پارٹیز ہے کہ ہم نہیں جوائن کر سکتے تھے, باپ یہ نہیں جوائن کر سکتے تھے. تو ہمارا پھر یہی مشورہ ہوا تھا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو جوائن کریں گے. اور جو ہماری نوٹیفیکیشنیں ہوئی تو وہ ہم نے 720 پیج کی ڈاکومنٹیشن کر کے اس میں اپنے نوٹیفیکیشنیں بھی لگائی, ہم نے اپنا ایفیڈیوٹ بھی لگایا, پارٹی جوائننگ ریکویسٹ بھی کر لی, اس پارٹی کی ہماری ایکسیپٹنس کو بھی اور پارٹی چیئرمین کی طرف سے جو لیٹر کمیشن میں گیا وہ بھی ہم نے فائل کیا تھا. اور اسی طریقے سے ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا. اور یہ امید کی ہے کہ ہمیں دو چیزیں ملے گی. ایک, ہمیں پروٹیکشن ملے گا ان سے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ اگر کسی اور پارٹی میں جاتا ہے تو وہ اس پہ 63A لاگو ہوگا, تو ہم اس کی پروٹیکشن چاہ رہے تھے, کیونکہ کچھ لوگوں کو انٹائز کیا جا رہا تھا اور دوسری پارٹیوں میں لے جانے کے لیے. اور دوسری ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, یہ ابھی کوشش ہو رہی ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے جتنے ممبر ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہیں, چاہے وہ KPK میں ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے تھے پارٹی کے ساتھ. یہ موسٹ لائل لوگ ہیں اور بڑے سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ تھے. میں نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی ایک بھی سلپ اوے کر جائے گا. اگر کرتا تو ان ساری کی فیملی کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی, ان پہ پریشر بھی ڈالے گئے, ان کو یہ بھی ڈرایا کہ دھمکایا گیا کہ ہم آپ کو ہروائیں گے. آپ نے دیکھا بلال اجاز صاحب کے جو ان کے ساتھ بالکل راتوں رات کیا کہ جی آپ اتنے 1000 سے ہارے ہیں اور آپ کے جو انویلڈ ووٹس ہیں وہ 17,000 انویلڈ ووٹ ہے. اتنی زیادہ انہوں نے انویلڈ ڈکلیئر کرا ہے, بٹ تھینکس ٹو ہائی کورٹ کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا, وہ ریسٹور ہو گیا. تو سر یہ کیا کس کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ الیکشن سے ابھی تک کیوں روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک سٹیٹس کو اس ملک میں ہے اور وہ سٹیٹس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اس کے لیے عوام نے بڑی سٹرگل کی ہے. خان صاحب کی جو آواز ہے اس پہ عوام نے لبیک کہا ہے. وہ غلامی نامنظور, وہ سٹیٹس کو ختم کرنا, یہ جو باریاں لیتے ہیں ان کو ختم کرانا. میں سمجھتا ہوں جو لوگ باریاں لیتے ہیں اس مرتبہ جس طریقے سے بھی انہوں نے پاور لے لیا, لیکن یہ ان کی آخری باری, آئندہ عوام ان کو کبھی ان کی طرف نہیں دیکھے گی. یہ جو اقتدار پہ بیٹھے, فارم 47 کے بیس پہ بیٹھے, ان کو میں صرف آپ کی وساطت سے اتنا کرتا ہوں, کبھی جمعہ میں جا کے پڑھتے ہوئے دیکھیں. اس عیدین پہ جب آپ جائیں گے, عید پہ جائیں گے, عید کی نماز پڑھتے ہوئے عوام کو سنیں. کبھی جنازوں پہ جائیں تو عوام سے پوچھیں کہ وہ آپ کو کس حساب سے یاد کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں, نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف نے اناؤنس کیا کہ وہ وزیر اعظم بنے. نواز شریف کی جرت نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہو سکی کہ اپنے بھائی کو مبارکباد دے. وہ پارلیمان میں صرف کھڑے ہو کر کے پیچھے کی طرف دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکا آپ لوگوں کا شکریہ. وہ اسپیکر کو نہیں کہہ سکا آپ کو مبارک. یہ اندر دل سے اتنے ہارے ہوئے ہیں اور مانتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر وکٹری سپیچ بھی انہوں نے تو کر دی تھی, میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے. بہت الیکشن ریزلٹس پہ بہت بڑی کمپین اخباروں میں وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے چلی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہماری بات ہوئی ہے, ہمیں 125 سیٹیں ملے گی, ہم تو جیتے ہوئے ہیں. نواز شریف اور اس کے کلوز الائی سارے ساتھی جتنے بھی تھے وہ ہار چکے, چاہے خرم دستگیر ہے, چاہے رانا ثناء اللہ ہے, چاہے جاوید لطیف ہے, چاہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہے, سارے ہار چکے. کوئی بھی مطلب باقی کو تو انہوں نے جنہوں نے کو جتوانا تھا ان کو جتوا, یہ سارے ہار چکے. عوام بیدار ہو چکی ہے. پاکستان کی عوام کو یہ بیر بکریاں سمجھتے تھے, وہ وقت نہیں رہا. جنہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فارم چینج کی, یہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن میاں صاحب کو بالکل احساس ہو گیا کہ وہ ساری سیٹیں ہار چکا ہے. ان کے پاس 15-20 سیٹوں کے علاوہ باقی پورے پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں آئی. یہ لاہور میں اپنے سیٹیں بھی ہار چکے تھے. سر الیکشن کمیشن کو احساس ہوا ہے, کیونکہ چوئی اعتزاز صاحب بھی اسی سیٹ پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, وہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے الیکشن کمیشن بلائے اور میں الیکشن کمیشن کو جھوٹا ثابت کروں فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے. دیکھیں, الیکشن کمیشن کی ایک آئینی ذمہ داری ہے, اور جو الیکشن کمیشن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ ہے چارج ود ڈیوٹی. صحیح. تو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی الیکشن کمیشن کی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کرائیں,
فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. الیکشن کمیشن پہلے دن سے آخر دن تک ناکام ہو چکا تھا. پہلے دن وہ ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکے, لیول پلے فیلڈ نہیں دے سکے. پروپوزر سیکنڈر کو روکا جا رہا تھا, وہ دیکھ رہے تھے, وہ پروٹیکشن نہیں دے سکے. جب نامینیشن فارم ڈسمس ہوئے, انتخابی نشان بھی چھین لیا, وہ نہیں, انتخابی نشان بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ انہوں نے لے لیا. اتنی بڑی سزا ہمیں دی, جو کہ 175 پولیٹیکل پارٹیز اور تھی, ان میں کسی ایک کو بھی نہیں کہا. ANP کو تو کہا 20,000 فائن دے دو اور آپ الیکشن کراؤ, اور ہمیں کہا نہیں جی آپ کے تو الیکشن ہوئے نہیں اور یہ سارے الیکشن غلط ہے. ہم نے تو یہاں تک ان کو کہا تھا آپ آؤ ہمارے الیکشن کراؤ. ابھی ہم نے الیکشن کرائے ہیں 3 تاریخ کو, 4 تاریخ کو ہم نوٹیفائی کر چکے تھے, لیکن آج تک الیکشن کمیشن نے ہمیں وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا, جبکہ دوسروں کو دے رہے ہیں. اور خاص کر الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران یہ جوڈیشری سے ہو رادر دین ایگزیکٹو سے ہوں, اور الیکشن کمیشن ان کا تحفظ نہیں کر سکا. تو اس لیے الیکشن کمیشن, میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ یہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن جو ہے جنرل الیکشن یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں کرا سکے. سر انتقام کی سیاست, بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ انتقام کی سیاست ختم ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جب وزیر اعلیٰ بنی تو انہوں نے کہا انتقام نہیں ہوگا. تو سمجھتے ہیں کہ انتقام کی سیاست ختم ہو چکی ہے یا ابھی بھی؟ دیکھو ہمارے ساتھ تو انتقام کی ہی سیاست ہے, ہمارے ساتھ تو سارا انتقام ہی ہو رہا ہے. آپ لیڈرشپ کو دیکھیں, ہماری ساری لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ جیلوں میں بند, انڈر گراؤنڈ, وہ ان ہائیڈنگ. ان کی فیملی ممبرس, وہ اپنے فیملی ممبرس کے جنازوں پہ نہیں جا سکے, ان کے بچوں کو اٹھایا گیا, ان کے ریلیٹیو کو اٹھایا گیا, ان کے جس طریقے سے زد و کوب کیا گیا. تو یہ ساری کارروائی تھی, اور یہ انتقامی کارروائی اسی طرح کہ آپ پہلے PDM کی حکومت دیکھ لیں, پھر کیئر ٹیکر دیکھیں, پھر موجودہ دیکھیں. جو PDM میں تھے وہ کیئر ٹیکر میں آئے, جو کیئر ٹیکر میں تھے وہ اس موجودہ حکومت میں آ گئے. تو انہوں نے سارا بیس بدل کے بیٹھا ہے. ان کا موٹو اور ویو وہی ایک ہے. وہ تو ہمیں ڈسکرمنیٹ کرتے جا رہے ہیں. خان صاحب کے خلاف 200 کیسز بنے. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا نیب نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرو, سینٹنس کو سسپینڈ کرو. اتنی زیادہ آپ کنسیڈ کرتے, دا ریزن بینگ کہ 14 گھنٹے وہ ہیئرنگ کراتے ہیں, 10 منٹ کی بریک لیتے ہیں, اور پھر آپ کو سزا بھی دیتے ہیں تو میکسیمم سزا دیتے ہیں. آپ کو فائن بھی کرتے ہیں تو میکسیمم فائن کرتے ہیں. آپ کو میں کراس ایگزامن کرتا ہوں تو کہتا ہے میں نہیں کراس ایگزامن کرتا. آپ کو میں اپنا گواہ لاتا ہوں, جج کہتا ہے نہیں کرتا. ہم نے جج کو یہ کہا اس کیس میں کہ یور آنر یہ اس موبائل فون میں ہم نے واٹس ایپ لے کے آئے, موبائل فون اندر آنے کی اجازت دے. کہتا ہے اندر کی اجازت نہیں ہے. وہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل کھڑا تھا, ہم نے کہا جی ہم ان کے فون پہ منگوا لیتے, ان کو ہم نے کر دیا, واٹس ایپ کیا, یہ آپ دیکھ لیں, ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کو پتہ چلے, یہ دیکھ لیں. ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ میں موبائل گھر چھوڑ کے آیا. اب اس کے ہاتھ میں موبائل کہاں سے جائے؟ پھر ہم ان کو کہتے ہیں سر مجھے ایک ایویڈنس کل کے لیے پروڈیوس کرنا ہے. جج صاحب کہتے ہیں ختم ہے جی. صبح آ جاتے ہیں, جج صاحب کہتے ہیں, اور جج صاحب کو کورٹ سے نکل کے وہ جا رہے ہیں مجھے بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو رہا ہے, میں جیل کے ہاسپٹل میں جاتا ہوں. ان کو جیل کے ہاسپٹل میں لے کے آ جاتا, پھر ان کو بٹھایا جاتا ہے. دوسرا جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کا ولیمہ جو ہے نا پوسٹ پون ہو چکا ہے جب تک یہ ٹرائل نہیں کنکلوڈ ہوتا. 5 دن میں آپ نے 3 ججمنٹ ہی دی, 30 سال سزا دی, میکسیمم سینٹنس. تو شخانہ میں بھی 3 سال کی سزا تھی اور 1 لاکھ روپے فائن ہے, میکسیمم میں وہ کر دیا تھا. اور ہم گئے کہ آرگومنٹس ہوں گے, انہوں نے کہا میں تو ججمنٹ لکھ بیٹھا ہوں. 30 پیج کا ودن 30 منٹس انہوں نے سارا لکھا. تو یہ جو انتقام کی کارروائی ہوئی ہے نا یہ بہت زیادہ ہوئی. اور ان کی کوشش کیا تھی؟ فار انسٹنس تو شخانہ میں بشرا بی بی کا لین دین تک کوئی نہیں ہے. عباس صاحب آپ نے دیکھا ہم جب کلیئر کیسز کرتے ہیں تو کتنا عرصہ سے آپ کے ساتھ واقفیت ہے, 2007 سے تو جانتے ہیں. جی دوشہ خانہ کے ریکارڈ میں, کیبنٹ ڈویژن کے ریکارڈ میں بشرا بی بی کا نام نہیں ہے. لسٹ میں بشرا بی بی کا نام نہیں ہے کہ گفٹ لسٹ میں بشرا بی بی کے نام گفٹ نہیں دیا گیا. بشرا بی بی نے گفٹ نہیں دیا, بشرا بی بی نے پیسے نہیں دیے, بشرا بی بی نے اس کا ٹیکس نہیں دیا, بشرا بی بی کو دیا نہیں گیا. جو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے اس میں بشرا بی بی کا نام نہیں ہے. دلاور ہمایوں دلاور صاحب کے جو کیس چل رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے. پھر صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے بی بی کو لے کے بھی آئے, اس کو سزا بھی دی, اور سزا بھی دی تو 14 سال. سر قومی اسمبلی اسپیکر ایاز صادق سے آپ کی ملاقات ہوئی, اپوزیشن لیڈر بھی نامینیٹ ہو گئے. سر کیسا رویہ ہے ان کا آپ لوگوں کے ساتھ, ایاز صادق صاحب؟ دیکھیں ہمیں اسپیکر سے بھی جو توقعات جتنی ہیں وہ ہم کوشش تو ہمارا خیال ہے کہ اس پہ پورا اتریں گے, لیکن 2-3 چیزوں پہ ہم نے پہلے دن پوائنٹ آؤٹ کیا تھا.
وہ پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم اپوزیشن ہے اور ہم اپوزیشن کر آئین اور قانون کے مطابق، یہی آئینی طریقہ کار ہے، یہی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے، جی اسی طرح، اور میوٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ ایک بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پبلسٹی اسٹنٹ چاہیے، ہمیں لائیو دکھاؤ، ہم یہ نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں کہ وہ پبلک کو دکھانے والی نہیں ہے، اور ان چیزوں کو میوٹ کیا جاتا ہے جو اسپیکر نہیں کہتا کہ میں اس کو اسپنج کرتا ہوں، پھر بھی آپ اس کو میوٹ کرتے ہیں۔ تو ٹائم نہ دینا، ہمیں سائڈ لائن کرنا، اس پہ ہمارے خدشات ہیں۔ دوسری بات اس پہ بہت زیادہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے ہمیں ڈکلیئر کیا انڈیپینڈنٹ، اور ہمارا اگر لیڈر آئے گا پارلیمنٹری تو وہ ہوگا گروپ لیڈر۔ ہم وی ٹیک اے اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس۔ میں ان کے ساتھ چیمبر میں ملا تھا اور میں نے استدعا کی تھی، کل میں گیا، میں سارا ریکارڈ لے کے گیا تھا، وہ میٹنگ میں بزی تھے تو ملاقات پھر نہیں ہو سکی، لیکن دوبارہ جائیں گے ان کے پاس۔ میں نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشنیں ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی ریزرو سیٹ کے لیے، اس ریزرو سیٹوں پہ نوٹیفیکیشن پہ لکھا گیا تھا کہ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں، ممبرز ہیں سنی اتحاد کونسل کے۔ اب آپ ہمیں نہیں ڈکلیئر کر سکتے انڈیپینڈنٹ، کیونکہ ہمیں آپ نے ریزرو سیٹیں نہیں دی، ایک چیز ہے، لیکن ہم ایک پارٹی کے امبریلے میں، پولیٹیکل پارٹی کے امبریلا میں تو ہم آ چکے ہیں، ہم اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے وہ پروٹیکشن مانگ رہے سے آرٹیکل 63A کے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، یہ اسپیکر بنے، اور اسپیکر کا مطلب ہے امپارشل بنے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے، دونوں کو، گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ایک ساتھ ایک جیسا ٹائم دے کر کے چلائیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارے رائٹ کا پروٹیکشن کرنا اس کی بھی آئینی ذمہ داری ہے۔ جی ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر صاحب، بشرا بی بی کی طرف سے بار بار یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ زہر دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریں کہ کیا صورتحال ہے؟ کیا بالکل، بی بی نے اس کا اظہار کیا ہے، میڈیا سے خود بات کی ہے، جیل میں تھی، فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، اس سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بھی کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، اس مرتبہ بھی وہ کھانے کی وجہ سے ہوا، انہوں نے کمپلین بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک سیریس میٹر تھا، تو ہم ان کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں، کورٹ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں، اور جو لوگ اس کی کسٹڈی پہ مامور ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہے، اور یہ حکومت ہے، کیونکہ ہماری ریکویسٹ نہیں تھی کہ بی بی کو آپ بنی گالا رکھیں، ہمارا یہی تھا کہ جی بی بی کو اگر آپ نے سزا دی ہے تو باقی لوگوں کی طرح ان کو اڈیالہ میں رہیں، لیکن ان کو اڈیالہ کے بجائے گھر میں آپ نے رکھا ہے، وہ ایک ہی کمرے میں بند ہے، دروازے کھڑکیاں ساری بند ہے، اور کھانا انہی کی طرف سے جاتا ہے، لوگ بھی ان کی طرف سے مامور ہے، ہمارا ایکسس نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو اس لیے سیریس میٹر ہے، ہم نے کہا ان کو سیریس لے لے۔ آج ڈاکٹر صاحبان گئے تھے ایک عدالت کے آرڈر کے مطابق، اور انہوں نے دیکھا بھی ہے، میڈیکل چیک اپ کیا ہے، اور رپورٹ جو آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن میٹر بڑا سیریس ہے، تو اس لیے ہم نے سب کو وارن بھی کیا ہے اور ریکویسٹ بھی سب سے کی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بی بی کا پروٹیکٹ کرنا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا۔ بانی پی ٹی آئی کے کیا کنسرنز ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے، اور ان کی کیا سچویشن ہے؟ ان کے حوالے سے بھی شروع کے اندر ایسی شکایات تھی؟ شروع کے میں تو یس کوئی سختیاں تھیں جیل میں، تو بالکل خان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب اپنے جیل کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹینشن نہ ڈائیورٹ کرو، میں ایک لارجر کاز کے لیے آیا ہوں، میں عوام کی آزادی کی خاطر آیا ہوں، ڈیموکریسی کی خاطر آیا ہوں، اور میں نے سیکریفائز کرنا ہے تو میں کروں گا، میں جیسے بھی رکھیں گے میں مقابلہ کروں گا۔ اور خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ میرا مرنا بھی اس ملک میں ہے اور میرا جینا بھی اس ملک میں ہے، لیکن میں نے اگر جینا ہے تو کڑے ہو کے میں نے جینا ہے، اور میں نے آخری بال تک کھیل کے جینا ہے، یہ ان کا ایک تھیم ہے، اور انشاءاللہ وہ اسی پہ قائم ہے۔ آپ ان سے ملتے رہتے ہیں تو یہ واقعی اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ لوگ باہر آ کے، جو ایگزیکٹلی جس طرح باہر ہے، آپ کبھی دیکھیں گے ان کی تصویر آپ آ جائے، ان کی اسٹیٹمنٹ، تھینکس گاڈ کہ کچھ نہ کچھ جرنلسٹ تو جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں ایز اسٹرانگر ایز ایور بیفور، بالکل اسٹرانگ ہے وہ اس حساب سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب وہ نہیں کرتے، البتہ دیکھیں کیسز پہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ دس از وے ٹو مچ، 200 کیسز کا شامل کرنا، پھر عدت کا کیس بھی لے کے آنا، پھر ٹرائل کرنا، پھر جیل کے اندر کرنا، پھر 2 دن میں پورا ٹرائل کنکلوڈ کرانا، صبح 9 بجے شروع ہو گیا، جج صاحب 8 بجے آئے تھے، 11 بجے رات کو کنکلوڈ کر دیے، پھر دوسرے دن کیا، دس میں بی دا فرسٹ کیس ان ہسٹری کہ جو 2 دن میں کمپلیٹ ہوا ہے، اور جج صاحب خود بھی بڑے ٹرن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا جی میں نے بہت بڑے لائر ہیں، کبھی ہسٹری میں اس طرح کبھی نہیں دیکھا کیا جی، سنا بھی نہیں ہے کہ ایسے ٹرائل ہوتے ہیں، اور یہ سننا بھی نہیں چاہیے آپ کی وہ، بلکہ خان صاحب نے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے انہوں نے کہا تھا، اور وہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کرو، آپ انصاف کیا کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں بعض لوگوں نے دشمنی کی آڑ میں ناانصافی کی ہے، یہ بہت نامناسب ہے۔ آپ بڑے سافٹ سپوکن ہیں، بڑی گروپ بندی کی باتیں تحریک انصاف کے اندر نکل رہی ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں دیکھو، ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے، ہم ایک کنگ پارٹی نہیں ہے، اور میں کنگ پارٹی کا چیئرمین نہیں ہوں کہ میں لوگوں کا دباؤ اور کہوں کہ میں آپ سے وہ سننا چاہوں گا جو میں سننا چاہتا ہوں، یا آپ نے وہی بولنا ہے جو صرف خان صاحب سننا چاہتے ہیں۔ نہیں، سب کے ساتھ ہماری کور کمیٹی میں اور باقی کمیٹیوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کل کی بات کرتے ہیں، اپنے دل کی جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، پھر ہم ایک ووٹنگ کی طرف جاتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے، خان صاحب سے اپروول لیتے ہیں، ان کی کنسنٹ کے ساتھ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پھر اس پہ سب ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر خبر آ جاتی ہے کہ اختلاف ہے تو اختلاف رائے ضرور ہے، اور ہم انکریج بھی کرتے، ہم سٹاپ نہیں کرتے۔ کسی اور پارٹی میں ہوں تو جو اختلاف رائے کر دے اس کا کل نوٹیفیکیشن کر دے، آپ سے کل آنا نہیں ہے، آپ نے کمیٹی میں نہیں بیٹھنا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن باہر نکل کر اپنی مرضی کی خبریں بھی تو دیتے ہیں نا جی۔ نہیں، وہ تھوڑا سا ڈسپلن ہونا چاہیے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن ہو، سیلف ریگولیشن ہو، آپ باہر اندر کی باتیں جو ہے وہ اندر میں ہی رہنے چاہیے، باقی لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھو، اوورآل لوگوں کا انٹرسٹ پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ ہے، تو ایک بھی بات آ جاتی تو لوگ اس کے ساتھ دو تین ملا کے ایگزاجریشن کے ساتھ پیش کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ سر دھواں تو اس وقت نکلتا ہے جب آگ لگی ہو۔ ہاں، شیر افضل مروت آپ کے سامنے ہے، ابھی پارٹی کے اندر ریسنٹلی وہ تھوڑے عرصے پہلے آئے ہیں، لیکن بہت زیادہ باؤنڈری سے ہٹ کر وہ باہر نکل کر وہ کھیلتے ہیں، کریز سے کبھی باہر نکل جاتے ہیں۔ سر پارٹی کوئی نوٹس لیتی ہے؟ خان صاحب کے نوٹس کے اندر ہے یہ ساری نہیں چیزیں؟ دیکھو، وہ ہم نوٹس لیتے رہتے، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو پارٹی کے مطلب مخالفت سمت میں جائے، آپس میں کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور آپ اگر پارٹی میں ہیں تو آپ کا رائٹ ہے کہ ایسا پوائنٹ کریں، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں نہیں ریورس۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹی میں جو لوگ ہو وہ ایک ڈسپلن کے پابند ضرور رہے اور ڈسپلن کی پابندی کرے۔ ایک دن میں کوئی کہہ دیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نیکسٹ ڈے وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ فوراً آ کے آپ کو پیار بھی کرتے ہیں، پھر ویڈیو نہیں دیکھیں، وہ جو بھی ہے، ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا اوورآل اگر آپ دیکھیں 70 ممبر ہیں ہمارے ساتھ کور کمیٹی میں، لیکن اگر آپ ان کی ڈسکشن دیکھیں تو کل کے ڈسکشن کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ تو اس ویک آپ کی انٹری ہوئی ہے اس پارٹی میں تو آپ کا نہیں، ہم کہتے ہیں جو کور کمیٹی میں آیا اور خان صاحب کی اجازت سے آتا ہے، خان صاحب انکلوڈ کرتے ہیں، یو ہیو فل رائٹ لائک اینی ادر پرسن۔ نہ کبھی عمر ایوب صاحب ان کو روکتے ہیں، نہ شبلی فراز صاحب روکتے ہیں، نہ اسد کیسر صاحب روکتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو روکا نہیں۔ میں کہتا ہوں یو ہیو فل رائٹ ٹو سے، اور ہم ان کے منٹس بناتے ہیں تو فل فلج کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں، آپ نے دیکھا ہوگا زرداری کی پارٹی میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا، نہ ہی نواز شریف کی پارٹی میں کچھ کہہ سکتا ہے، وہ تو بولنے نہیں دیتے، وہ لوگ بولیں گے جو وہ سننا چاہتے ہیں، ہمارے والے میں بالکل ایسا نہیں۔ سر زرداری صاحب کا ذکر آپ نے کیا، مفاہمت کے حوالے سے بڑے جانے پہچانے ہیں، وہ مفاہمت کرتے ہیں۔ بالکل، پیپلز پارٹی نے مفاہمت کی کوشش کی آپ لوگوں کے ساتھ، بہت ساری خبریں اس طرح کی نکلی تھیں کہ زرداری صاحب کی طرف سے میسج ہے، اور سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں زرداری صاحب کا کوئی رول ہوگا مفاہمت میں، ایک ٹیبل کے اوپر بٹھانے میں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، مفاہمت ہم تو چاہتے ہیں کہ آگے کی طرف اگر آپ نے بڑھنا ہے جمہوریت کی خاطر اور ملک کی خاطر تو بڑھنا چاہیے، لیکن آپ اس کی ابتدا ایسے کریں جس طرح فالس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسے بنے ہونے چاہیے، ختم ہونے چاہیے۔ ہمارے جو عورتیں بہنیں ساری جیلوں میں ہیں، وہ کس گناہ میں؟ آپ نے ایک کیس میں ان کو بیل ملی ہے لاہور میں، آپ ان کو میاوالی لے کے جا رہے ہیں جہاں تک ان بیچاروں کا کوئی سوچ بھی نہیں ہے، آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ایسے میں کیا مفاہمت ہوگی؟ اس میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور پھر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں ٹائم بھی نہیں دیتے، اور ٹائم دے بھی دیتے اور بول بھی لیتے تو آپ ان کو میوٹ کرتے ہیں، آپ پی ٹی وی کو بند کرا دیتے ہیں۔ تو اس میں آگے ہم کیسے بڑھیں گے؟ آپ تو ہمیں اپارٹائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ یا ڈفرینٹ لوگ ہیں۔ اور آپ پریس ریلیز بھی جس طریقے سے کل ریلیز ہوئی ہے کہ مختص قسم کی پولیٹیکل پارٹی، اور جو ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی پاکستان میں الحمدللہ 70 to 80% پاپولیرٹی ہے، ہم کیوں کر چاہیں گے کسی ادارے کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف کہ ہمارا جھگڑا ہو؟ ہم تو کہتے رہے ملک بھی ہمارا ہے، خان صاحب کہتے رہے ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، ادارے بھی میرے ہیں، اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ ہمیں سپورٹ ملے۔ اور سپورٹ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں ہوں تو ہم سپورٹ میں جائیں، اور ہم عوام کی فائدے کے لیے اور تعاون کے ساتھ جو ہے نا آگے سخت فیصلے کریں اور ملک کو آگے بڑھے۔ لیکن یہ ضرور ہے ہم دین پارٹیوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ دے ہیو ٹیکن آور مینڈیٹ۔
وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے۔ کراچی کی 22 سیٹیں، 22 سیٹوں میں 3 سیٹیں یہ لوگ جیت چکے ہیں، 4 سیٹیں ہماری پیپلز پارٹی کی طرف گئی ہیں، 15 سیٹیں ہماری ان کی طرف گئی ہے ایم کیو ایم کی طرف، اور ہمارے پاس اس کے فیکٹس اینڈ فگر موجود ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد کی 2 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہماری ان کو دی گئی ہے ایم کیو ایم کو، 1 سیٹ ہمیں پروونشل دی گئی ہیں، 3 سیٹیں ان کو دی ہیں۔ جو پروونشل سیٹ ہم جیت چکے ہیں، پروونشل ہم 30,000 ووٹ سے جیت رہے اور یہ کہہ رہے ہیں نیشنل اسمبلی ہم جیتے، تو انبیلیویبل ہے۔ ہمارے پاس فیکٹس فگر موجود ہے، فارم 45 سارے ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ فارم 45 نہیں جو ہمارے پاس ہے، وہ فارم 45 جو پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہے، نون کو بھی ملی، تحریک لبیک کو بھی ملی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملی، اس فارم کو آپ اٹھا لیں، ان کو جمع کریں، کون جیتا ہوا ہے۔ سر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بانی پی ٹی آئی کی، آپ لوگوں کی، کوئی معاملات بہتر کرنے کے لیے کوئی رابطہ، کوئی ملاقات؟ نہیں، نہ کوئی بات ان ریسن میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی بات کی طرف بڑھ بھی نہیں رہے۔ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ جو کیسز بنے وہ غلط ہے، اللیگل ہے، کورٹوں میں اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا ہے ایک ججمنٹ سسپینڈ ہوئی ہے، باقی جو ہمارے کیسز ہے وہ اسی طرح جائیں گے۔ ہماری لیڈرشپ بیچاری نکلتی ہے تو سب سے پہلے کورٹوں میں جاتی ہے، آپ ان کو دیکھیں گے پشاور جائیں گے تو پھر اسلام آباد آئیں گے، پھر لاہور جاتے ہیں، پھر پنڈی جاتے ہیں، فیصل آباد جاتے ہیں، اور ابھی وہاں سے ہو کر کے لوگ میاں والی بھی جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسی سر جگہ اب نہیں تک جہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی جب سے یہ سارا نہیں، کچھ ہوا حالات ہے؟ جو کہ تو ہیں، اچھا، جو کہ تو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ عوام نے جس طریقے سے لبیک کہا ہے، عوام نے جس طریقے سے ووٹ دیا ہے، آپ ایک میجارٹی پارٹی کو ریجنل پارٹی بنا رہے ہیں۔ اتنی پارٹی جس کو چاروں صوبوں میں نمائندگی ملی، آپ نے کنورٹ کرا کر کے اس کے ساتھ آپ نے ریجنل پارٹی بنائی، اور آپ اس میجارٹی والی پارٹی کو کرش کر رہے ہیں۔ مودی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ میجارٹی میں ہے، مائنارٹی کو کرش کر رہا ہے۔ یہاں مائنارٹی والے میجارٹی کو کرش کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس تو 20% کی پاپولیرٹی نہیں ہے، ان کے پاس تو کریڈیبلٹی 0% ہے۔ میں نے آپ کو کہا ان سے پوچھیں، آپ جمعے پڑھنے جائیں، آپ عید پڑھنے جائیں، آپ جنازہ پڑھنے جائیں، جنرل پبلک سے پوچھیں۔ سر کے پی کے کی حکومت آپ کی ہے سر، ڈیڈ لاک ہے، کس طریقے سے کے پی کے کا نظام چلے گا؟ علی امین گنڈا پور صاحب بھی 2 میٹنگز کے اندر یہاں پر آئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ میں اپنے صوبے کے حقوق کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا؟ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو علی امین صاحب ایک تو ٹپیکل پولیٹیشنز ہے، اور ایک ان کا بڑا تجربہ ہے، اور وہ پبلک میں بڑا پاپولر ہے، عوام کے ساتھ اس کا ہمیشہ سے ٹک رہا ہے اور جانتے بھی ہے اس چیز کو، تو اس لیے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنے صوبے کے لیے جیسے بھی ہے، اور وہ جانتے بھی ہے کہ جی جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے وہ ہے۔ ورکنگ ریلیشن ٹو دس ایکسٹینٹ تو ہم نے رکھنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو جو چیزیں ہیں ہم ان کو ساتھ ٹیک اپ کر لیں اور آگے کی طرف بڑھے، کہ وہ ہمارے صوبے کے حقوق ہمیں دے۔ تو اس لیے ٹو دس ایکسٹینٹ ہم نے رکھا ہے، اور 2 مرتبہ وہ آئے بھی ہے، اور وفاقی حکومت اگر ہماری ڈیوز ہمیں نہیں دے گی تو صوبائی حکومت کیسے چلے گی؟ صحیح۔ تو جہاں آپ 3 صوبے چلا رہے ہیں تو ایک صوبے کو کیسے آپ نہیں دیں گے، اسپیشلی جب وہ صوبہ ابھی بھی دہشت گردی سے سفر ہوا ہے، اور اس کے سارے ایسے حالات ہیں کہ وہ اس سپورٹ کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو چاہیے ہمارے جو ڈیوز ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ۔ سر یہ جدوجہد جو آپ کر رہے ہیں کتنی مشکل ہے؟ کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی رزلٹ اورینٹڈ چیز سامنے آئے گی آپ لوگوں کے؟ یہ جدوجہد رہے گی؟ اور اپوزیشن یعنی جو حکومت میں لوگ ہیں، وہ آپ اپوزیشن میں ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، تحریک انصاف فتنہ، تو یہ تاثر کیوں ہے؟ دیکھیں ان لوگوں نے تو یہ الفاظ ہمیشہ سے استعمال کیے ہیں، یہ دوسروں کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، فتنے کا لفظ استعمال کیا، یہ کہا تھا اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ، اور ان کے پاس اتنا کرو، اور یا تم رہو گے یا میں رہوں گا۔ لیکن عوام نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا سیاست سے۔ جو لوگ ہمیں کہتے تھے ہم کاٹا لگائیں گے، اور جو رانا صاحب ہمیں کہتے تھے یا تم یا ہم، تو عوام نے کہا نہیں تم نہیں، اب وہ جائیں نا واپس اپنی جگہ میں، واپس جائیں فیصل آباد میں، اور ان کو دیکھے عوام نے ان کا کیا حشر کیا ہے، کوئی پیچھے نہیں چھوڑا یہ سارے۔ لیکن ہم نے پھر بھی ہمیشہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز، خان صاحب نے کبھی اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے کوشچن کا وہ جو ایسے بیانات ہے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ورت اتنے ہیں کہ میں ان کی طرف جواب دے دوں اور عوام کی توجہ سے کہوں۔ اس نے کہا یا تم رہو گے یا میں، خان صاحب نے جواب نہیں دیا، لیکن عوام نے جواب دے دیا کہ تم نہیں رہو گے۔
لیکن ان کی جو اشتعال دلاتے ہیں، اور ہم اپنے ورکر اور سپورٹروں کو کہتے ہیں کہ اشتعال میں نہ آنا. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی طرف ملک کو لے کے جائیں، ہم چاہتے ہیں امن کی طرف لے کے جائیں، ہم چاہتے ہیں اکانومی بہتر ہو، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ سارا کچھ اپنے فیملی میں بانٹتے ہیں. یہ بندر بانٹنا ہو. آپ دیکھیں پی ایم ایل این کو دیکھیں، کیا شہباز شریف کے علاوہ کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں تھا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ کیا پنجاب میں 13 کروڑ عوام ہے، ان کے لیے کوئی اور بہتر کینڈیڈیٹ نہیں تھا اس کے لیے وزیر اعلیٰ کے لیے؟ دین آپ ان کو دے دیں مریم نواز کو، شہزادیوں کو آپ لے کے آتے ہیں. یہ تو آپ راج بنا رہے ہیں. 2 فیملیز ہیں، وہ پہلے وسائل پہ قابض تھے، اب سارے آئینی عہدے لے کر کے حکومت پہ قابض ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اس کو قبول کرے گی. میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی آخری باری ہے، ان کی باری اب ختم ہے. ایوان میں بھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے، تو کیا اسٹریٹجی کیا ہے احتجاج کی، اور یہ کب تک رہے گا احتجاج، اور احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیں، جو احتجاج کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، اور اپنے مینڈیٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں. اب ہمارے 3 تھیم ہیں. ایک اپنے مینڈیٹ کو لینا عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے. یہ ہم نے ان کا ایک تھیم رکھا ہے. اور اب ہم ایک الائنس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اس الائنس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مجلس وحدت المسلمین بھی ہوں گے، اس میں ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہوگی، محمود خان چکزئی صاحب کی پارٹی ہوگی، اس میں جماعت اسلامی ہوگی، اور ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایک تحریک. اور ہم چاہتے یہی ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں آئندہ، موجودہ میں بھی، لیکن آئندہ بھی، کوئی بھی کسی بھی صورت جو ہے ریگنگ نہ ہو. عوام جس کو ووٹ دیں، جس کو سپورٹ کرے، انہی کی حکومت ہو، اور وہی لوگ ایمان میں آئیں. اور ہم چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہوں گے، اور ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور ہم نے کہا ہے، اس میٹنگ میں وہ نہیں تھے لیکن ہمیں امید ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے، کیونکہ ان کا اور ہمارا یہ رائے ایک جیسا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت میں کسی ادارے کا عمل دخل نہ ہو. یہ عوامی ہے اور عوامی ہونے چاہیے. پارلیمان عوام کا ہے نمائندہ، اور وہاں سے ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹ سپریم ہونے چاہیے، پارلیمنٹ کے تھرو ہی سارے فیصلے ہونے چاہیے. دیٹ از ونس اینڈ فار آل. یہ ہونا چاہیے. سر فوکل پرسن کی تبدیلی، اس کے پیچھے سر کیا ہے؟ کوئی میس ہے بہت زیادہ، یا فوکل پرسن جو ہوئے ہیں، ابھی ہم نے 4 اور بندے بنائے ہیں. پہلے ہم 3 تھے، میں، عمیر نیازی صاحب، شیر افضل مروت صاحب. اور وہ یہ طریقہ کار ایک قصو بھی ہم نے تو یہ کر دیا تھا الیکشن ہائی کورٹ کے تھرو جیل اتھارٹیز کے ساتھ، کہ کون آپ کو نام دیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے 1-2 بندے فوکل پرسن رکھو تاکہ ان کے تحت کانٹیکٹ کر لے. ابھی چونکہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی جانا ہے، تو ہم نے ان کے تعداد بڑھا دی ہے، 4 اور اس میں ڈال دیے. تو ہم اس لیے ڈال دیے، عمر ایوب صاحب ہے، شبلی فراز صاحب ہے، انتظار پنجوتا صاحب ہے، علی ظفر صاحب ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو اس پرپس کے لیے لکھا ہے تاکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو. کیونکہ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ ان کا ملاقات بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے تو ہمیں ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑی، کیونکہ مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں وہ ٹکٹ لے کے جاؤں اور خان صاحب کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں. پھر جس وقت اجازت ملی تو پھر کچھ مرتبہ گئے، لیکن زیادہ تر کیسز تو کیونکہ وہ ٹائم فریم ایسا تھا کہ صحیح بات نہیں ہو سکتی تھی. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا جانا آنا، اور جیل میں اگر آپ ہے بھی تو یہ بھی تو ایک انٹرویو اور اس کا ٹائم ہے. تو اس پرپس کے لیے ہم نے رکھا. سر شاہ محمود قریشی، پرویز الہی صاحب، فواد چودھری صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے جیلوں میں ہیں، کچھ لوگ باہر آ چکے ہیں، تو سر ان کا راستہ کلیئر ہے پارٹی کے اندر دوبارہ سے؟ جو لوگ ابھی نہیں، دیکھو، جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، اور پرویز الہی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پی ٹی آئی کے. فواد چودھری صاحب چھوڑ چکے تھے، جا چکے تھے. ادروائز اگر وہ واپس پارٹی میں آنا چاہتے تو یہ فیصلہ خان صاحب کریں گے کہ ان کے لیے دروازہ بند ہے اور کھلا ہے. یہ اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اینی وے سب کے لیے ہے سر یہ ایس او پی، سب کے لیے یہ ایس او پی ہے، وہ سیکنڈ سٹیج پر ہیں. لیکن جہاں تک پرویز الہی صاحب وی آر پراؤڈ آف دیم، انہوں نے بڑا سفر کیا، جیل میں بڑی سختی گزاری ہے ان کے بھی، ان کی پوری فیملی نے بھی، ایون ان کی بیگم صاحبہ نے بھی بڑی صعوبتیں برداشت کی. ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے، ابھی بھی ہاسپٹل میں، بلکہ ہاسپٹل میں آنے نہیں دے رہے، وہ گرے ہیں. میری ملاقات ہوئی تھی، میں پیمز گیا تھا، لیکن دیکھو ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. دا نیکسٹ ڈے پھر ان کو شفٹ کروایا. ابھی ہائی کورٹ کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو پیمز کی ہاسپٹل میں جو ہے نا ایڈمٹ ہو جائے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ساری سہولتیں دیں جو کہ آپ انٹائٹل ہے، اور کم کہتے ہیں کہ جتنے انٹائٹل ہے وہ تو کیا آپ وہ انٹائٹلمنٹ کے آدھے بھی نہیں دے رہے.
کہ اگر کوئی بیمار ہے اور جیل میں اس کی نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو ہاسپٹل میں پہلے بھی تو لے کے آ چکے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ہاسپٹلوں میں, آپ ان کو ہاسپٹل میں نہیں ڈالیں. تو یہ تو بڑا ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو ان ہیومن ٹریٹمنٹ کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. ہمارا اپنا ملک ہے, ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے, تو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے, اکانومی ترقی کرے, عوام خوش ہو. اگر عوام بدظن ہو جائے, عوام کے پاس اکانومی نہ ہو اور عوام برے حالات میں مبتلا, تو ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈیموکریسی ہوتی ہے اس پرپس. سر وہ اکانومی کی آپ نے بات کی کہ بڑا ایک خط کے اوپر آپ کو ملک دشمن قرار دیا گیا, آپ نے خط لکھا آئی ایم ایف کو, پھر یورپی یونین کے حوالے سے, پھر ایک کانگریشنل ہیئرنگ بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی. جی سر اس کے اوپر کمنٹ کریں سر, وہ کیا تھا؟ وہ جو لیٹر ہیں, ایک لیٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یورپین یونین کو لیٹر لکھا ہے, وہ پلس والے سٹیٹس پہ ہم نے کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا. ایک ہی لیٹر ہم نے لکھا ہے اور آئی ایم ایف کو لکھا ہے, اور ہم نے چھپا کے نہیں لکھا, وہ شیئر بھی کروایا تھا, اس کے کنٹینٹس بتائے بھی تھے, اور ہم نے ان کو جو ان کی اوبلیگیشنز ہیں وہ اوبلیگیشنز ہم نے ان کو ریمائنڈ کروائی تھی. اور ہم نے اپنے لیٹر میں کبھی بھی نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی مدد کو روکے یا پاکستان کی امداد کو کم کر لے. یہ لفظ ہم نے نہیں لکھے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ فری فیئر الیکشن کرانا آپ نے کمٹ کیا تھا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی ہم آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ اگر آپ یہ ایڈز دیتے ہیں, وی وڈ بی آؤٹ آف اٹ. دا ریزن بینگ کہ یہ اگر برڈن لگائیں گے, اور یہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے, سو یہ عوام کو برڈن پاس آن کریں گے, جس کی ہم یہ وہ نہیں کریں گے, کیونکہ عوام پہ ہمارا پلی یہی کہ عوام پہ مزید برداشت کی گنجائش نہیں, تو آپ مزید بوجھ عوام پہ نہ ڈالیں. تو یہ تو اس طرح تھا. کنگریشنل ہیئرنگ جو ہوئی تھی ڈونلڈ لو کی, وہ بڑی ضروری تھی, اور کانگریس میں ان سے مختلف قسم کے کوشچن کیے تھے. 16 ٹاپکس پہ کوشچنز ہوئے تھے. اس میں پاکستان ایران ریلیشن بھی تھا, افغانستان بھی شامل تھا, پاکستان بھی شامل تھا, اور جو الیکشن ہے اس پہ بات ہوئی تھی. لیکن جو مین سائفر کا ایشو تھا اس پہ 2 منٹ کی بات ہوئی تھی, اور اس نے اس کو ڈینائی کیا تھا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ناؤ دس ٹائم کہ اسد مجید صاحب جو ہمارے ایک کریڈیبل ایمبیسڈر تھے, کہ وہ آ جائے اور ابھی اس وقت وہ اپنا کلیئر کرے. کیا ڈونلڈ لو نے ان کو یہ الفاظ کہے تھے؟ نہیں. کون سے الفاظ کہے تھے؟ وہی الفاظ جس کو سیکیورٹی کمیٹی نے 2 مرتبہ یہ کہہ کے کہا تھا کہ اس پہ ڈیمارچ بھی کراؤ اور اس پہ پروٹیسٹ بھی کراؤ, اور پاکستان کے انٹرنل افیئرس میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے. صحیح. تو یہ ہم نے ان کو یاد دلایا تھا, لیکن آج تک اسد مجید صاحب نے بھی انفارچونیٹلی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی, اور جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ لو کی, وہ بالکل غلط ہے. انہوں نے انٹرفیئرنس کروایا تھا, اور انٹرفیئرنس سب کو معلوم ہے. سر فیصل وافڈا صاحب کی بڑی پریڈکشنز تھیں, اب وہ سینٹ کے اندر آ گئے ہیں. محسن نقوی صاحب بھی کیئر ٹیکر حکومت میں بھی سی ایم بھی تھے, اب وہ بھی سینٹ کے اندر آ گئے ہیں. تو یہ کیا کنٹینیوٹی ہے سر؟ وہ بڑی خبریں دیا کرتے تھے کہ تحریک انصاف کرش ہو گئی. وافڈا صاحب بڑا میں آپ کو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس تب صحیح معنوں میں جمہوریت ہوگی جب پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہوگی, اور جب جمہوری لوگ ہی ایوانوں میں آئیں گے. اور آپ کی ایوان آنے میں کوئی رول جو ہے نا, وہ کوئی اور رول وہ لوگ جو ہے وہ رول پلے نہیں کریں گے. وہ کس طریقے سے آزاد بن کے آتا ہے, کہاں سے لنکس ہے, دیٹ ٹائم ول شو کہ کس نے کیا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایسے فگرز آ رہے ہیں جو پہلے تھے اور کوئی اور طریقے سے آئے ہیں, تو دے آر ون آف دوز. بلکہ رانا ثنا نے تو کہا کہ اس کی مہربانی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور وہ سینیٹر بن گئے. تو یہ تو ہماری پہلے دن سے یہی پروڈکشن تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی کوئی اور تھا اور موجودہ بھی کوئی اور ہے. ان کو دکھایا بھی گیا کہ آپ ہار چکے ہیں, ابھی ہم آپ کو واپس بلا رہے ہیں. تو یہ ایسی طریقے سے جمہوریت کی کہاں ہیلپ ہوگی؟ جو لوگ جمہوریت کی لبادہ اڑ کر کے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں, میرا خیال ہے, ہمارا خیال ہے کہ عوام ان کو پہچان چکی ہے. یہ لاسٹ ٹرن ہے, عوام اب آئندہ ان کو سر پنجاب کی گورننس کے حوالے سے بتائیں کہ ایبلٹیز ہیں مریم نواز صاحبہ میں؟ نہیں, جس طریقے سے بڑا صوبہ ہے پنجاب بڑا صوبہ ہے, لیکن جس طریقے سے وہ چلا رہی ہے وہ ابھی 90s کی پالیٹکس میں پھنسی ہوئی ہیں. ابھی بھی وہ کہتی ہیں جی کہ اگر آپ نے آٹا بھی دینا ہے تو آٹے پہ بابا کی تصویر لگا کے دیں. کیوں بھائی؟ ٹک ٹاک پہ لگاؤ تو اس کی طرف وہ جا چکی ہے, تو اس کے ساتھ ایبلٹی, پوٹینشیل اور ٹیلنٹ نہیں ہے کہ یہ کرے. آپ کو اس میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کمٹمنٹ کریں, آپ ٹیلنٹڈ لوگ لا کے آئیں. پنجاب کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں الاٹ مور, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے ان کو بٹھایا. شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر سکیں گے موجودہ حالات میں؟ جو معاشی حالات ہیں, مہنگائی ہے, پھر آئی ایم ایف ہے, پھر ڈیلی ایک نئی خبر آتی ہے یہ چیز مہنگی ہو گئی. ڈیلیور کرنا تو کیا, یہ جو ان کے مس ڈیڈ سے اکانومی کو اتنا نقصان ہوا ہے, یہ ان کو رول بیک بھی نہیں کر سکتے. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا,
महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपकी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन आप देखें तो इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, सख्त फैसला ये ले नहीं सकते। दूसरी बात है आज तक वो ऑस्टेरिटी प्लान भी नहीं लेके आए। सिर्फ महंगाई ये नहीं है कि आटा और दालें और ये महंगी, आप ओवरऑल थ्रू आउट दें कि बच्चे को फीस कैसे लोग दें, इलाज कैसे दें, दवाइयाँ कहाँ से दें, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती है। जिनकी अपनी मुफादात ये है कि ये लोग तो अरबपति होते जा रहे हैं, ये और उनकी फैमिली मेम्बर्स अरबपति हो रहे हैं, इनको तो पता नहीं, कोई हिसाब ही नहीं दे रहा है, इनके पास जहाज़ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये जहाज़ों में घूम फिर रहे हैं, ये डिक्लेयर ही नहीं करते। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप उनसे पूछो तो कहते हैं इनके स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी उठाओ, उसमें एक गाड़ी भी नहीं होती इनके पास। तो ये चीज़ें क्या है, कहाँ से ये मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग अगर आप ईमान में बिठाएंगे और उनको इक़्तिदार की कुर्सियों पे बिठाएंगे, उनको आवाम का दर्द उनके दिलों में नहीं होता, ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सर, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चाहते हैं यूएस के साथ? एक तो जिम्मेदारी आप लोग ठहराते हैं जिम्मेदार यूएस को और डोनाल्ड लू को कि उसकी वजह से आप लोगों की हुकूमत गई, रिजीम चेंज हुआ, तो अब मुस्तकबिल में नहीं, क्या समझ रहे हैं? जहाँ तक डोनाल्ड लू है हम उसको सेपरेटली कंसिडर करते हैं। हम ये नहीं चाहते, ना ही हमने कहा है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होंगे। हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं और करेंगे भी। और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के मुताबिक खान साहब ने तो बड़ा अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को उजागर किया था और अपने सारी पॉइंट्स को हर जगह पे उठाए थे। अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात बेहतर हो रहे थे, अमेरिका के साथ भी बेहतर थे और बराबरी की बुनियाद पे थे। जो भी हमने किया था बराबरी की बुनियाद। सर, मेरा पास लास्ट क्वेश्चन है, कब तक ये केसेस का फैसला हो जाएगा और क्या उम्मीद है कि बानी पीटीआई कब बाहर होंगे? देखिए, एक केस में तो हमारी तवक्को यही थी कि ईद से पहले हो जाएगा, लेकिन आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको एडजन किया 16 तारीख तक। लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि अप्रैल में कई सारे केसेस जो रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अप्रैल के महीना जो है वो बेहतरीन होगा इंशाल्लाह ताला, और बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब, हमें उम्मीद है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।